انسان اللہ کی تخلیق ہے اور قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے۔ اس نے جب اپنی مخلوق کا تعارف کروایا ہے تو بڑا جامع، کامل اور مکمل۔ وہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے، یعنی ہم اتنا اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا وہ ہمیں جانتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ پاک کوئی بات ہمیں سمجھانا چاہے اور سمجھا نہ سکے۔ وہ کوئی مثال اس کے پاس نہ ہو کہ ہمیں کیسے سمجھائے، ہمارے لیول کا کلام اس کے پاس نہ ہو۔ اسی طرح اللہ پاک کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ جی اللہ پاک تو نبیوں سے کلام کرتا رہا ہے، لہذا اب عام انسانوں کے بارے میں جب وہ بات کرے گا تو شاید سمجھا نہ پائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے پاس نہ الفاظ کی کمی ہے، نہ مثالوں کی کمی ہے، نہ علم کی کمی ہے۔ علم اس کا اپنا ذاتی بھی اور ہمارے بارے میں اس کا علم بھی کہ ہم کیا ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو آخری کتاب اللہ پاک کی آئی ہے، قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان، چاہے وہ مشرق میں پیدا ہو یا مغرب میں پیدا ہو، اس کا پاسورڈ، اس کا کوڈ، اس کی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اب ہم نہ سمجھنا چاہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ پاک نے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اللہ پاک سب سے پہلے کسی بیماری کا، چاہے وہ دل کی بیماری ہو، قلبی بیماری ہو، باطنی بیماری ہو، حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، بخل ہے، چاہے وہ ظاہری ہو جس کا لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن میں پتہ چل جاتا ہے، یا وہ ہو کہ جو ہم دل میں ارادہ کیے بیٹھے۔ اللہ پاک سب سے پہلے اس مرض کا بیان کرتا ہے، اس کے سمپٹمز بتاتا ہے کہ یہ ہے، پھر اس کی وجہ بتاتا ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، پھر اس کا علاج بتاتا ہے۔ اب اتنا واضح کر دینے کے بعد کہ ہمیں مرض کا بھی پتہ چل جائے، اس کے سبب کا بھی پتہ چل جائے، اس کے علاج کا بھی پتہ چل جائے، دوا بھی ہمارے ہاتھ میں رکھ دی جائے اور ہم پھر نہ کھائیں، تو اللہ پاک تو ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا من ضل فانما يضل علیہ، یاد رکھو جو بھٹکے گا اپنے گمراہی کا عذر، بوجھ اللہ پر نہیں ڈال سکے گا، وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ مثلا شرک کے بارے میں جب اللہ پاک بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ یہ چیزیں شرک، یعنی شرک اور کفر ایک چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کافر ہو مگر مشرک نہ ہو، یہ ممکن ہے کہ وہ کافر ہو مشرک نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہو اور مشرک ہو۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مشرکوں میں سے اور اہل کتاب میں سے۔ تو گویا ایک وقت تھا کہ مشرک تھے مگر کافر نہیں تھے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، تو جب کفر کیا تو ایک وقت وہ بھی تھا جب انہوں نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہ تو ایک حادثہ ہو گیا نا، ایک واقعہ ہو گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے ریزائن کر دیا پاکستانیوں میں سے اور بنگالیوں میں سے، تو وہ وقت بھی تھا جب انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا۔ یہ کوئی ازلی چیز نہیں ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، ایک وقت تھا کہ اہل کتاب ہی تھے مگر کافر نہیں تھے، اور ایک وقت تھا کہ مشرکین مکہ مشرکین تھے، کافر نہیں تھے۔ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان، مکے والے مسلمان ہی سمجھتے تھے نا، بڑی تکلیف ہوتی تھی جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم کافر کب ہوئے۔ وہ بات میں کلیئر کر دوں ایسے وہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کافر وہ تب ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا، خدا کا انکار انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ وہ حج کرتے تھے، کرواتے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، بچوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے، کافر کیسے ہو گئے؟ اللہ کے منکر نہیں تھے۔ مالوں میں سے آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں جو حصہ نہیں نکالتے، وہ نکالا کرتے تھے، اللہ گواہ اس چیز۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ اللہ کا حصہ ٹھہراتے ہیں اس میں سے بھی جو اللہ نے کھیتی میں سے پیدا کیا اور اس میں سے جو جانوروں میں سے پیدا کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ هَذَا لِلَّهِ، یہ اللہ کا ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ دمنیاں والی سرکار کا، یہ 11ویں شریف کا۔
یہی کچھ ہوتا ہے نا. 11ویں شریف والے کو حضرت نوح علیہ السلام سے بڑے تو نہیں ہے نا, وہ حضرت نوح علیہ السلام کا حصہ نکالتے تھے. جو ہم نے قبریں بنائی ہیں, اگر ان کے پیچھے شخصیتیں ہیں تو جو انہوں نے بت کھڑے کیے ہوئے تھے ان کے پیچھے بھی شخصیتیں تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا, وہ حصہ نکالتے تھے. جب بھی پوچھو رزق کون دیتا ہے, زندگی موت کون دیتا ہے, سماعت بصارت کون دیتا ہے, وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, سارے معاملات کون چلاتا ہے, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, تو کہیں گے اللہ. قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ, کہیں گے اللہ. سب کچھ اللہ کا ہے, زمین و آسمان اللہ کے. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. پوچھو کس کے ہاتھ میں ساری قدرتیں, طاقتیں, شکتیاں کس کے ہاتھ میں, اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے دشمن کو پناہ نہیں دی جا سکتی. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, وہ پناہ دیتا ہے, بچا لیتا ہے, اس سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, تو وہ کہیں گے اللہ. یہ اللہ 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 اللہ, پھر کیوں کافر؟ اس لیے کہ وہ محمد کے کافر تھے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا انکار کفر کا. اہل کتاب اللہ کو بھی مانتے تھے, رسولوں کو بھی مانتے تھے, فرشتوں کو بھی مانتے تھے, جنت جہنم کو بھی مانتے تھے, اٹھنے کو بھی مانتے تھے, حساب کتاب کو بھی مانتے تھے, پل صراط کو بھی مانتے تھے. کافر کیوں ہوئے؟ نبی کے منکر ہو. ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, لیکن سمجھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ہر بندہ اپنے آپ کو سیف الملوک ہی سمجھتا ہے, یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد خوبصورت انسان پیدا ہونے بند ہو گئے, وہ آخری پیس تھا. لیکن بات یہ کہ اگلا کیا سمجھتا ہے, وہ بھی آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اللہ میں مسلمان تسلیم کرتا یا نہیں کرتا؟ دعوے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اللہ پاک نے شرک کا ذکر کیا, یہ چیزیں شرک ہیں. اگر تم اللہ کو بھی دیتے ہو 99 اور کسی اور کو بھی اس میں سے دے دیتے ہو ایک فلس, فرمایا مجھے وہ 99 بھی نہیں چاہیے, یہ بھی اس کو دے دو. میں سب سے غیرت مند ہوں, میں کبھی شراکت برداشت نہیں کرتا, اس لیے کہ تمہیں پیدا کرنے میں نے کسی کی شراکت نہیں لی, پارٹنرشپ نہیں لی, کسی سے مدد نہیں لی, میں نے سب کنٹریکٹ نہیں دیا. اندھیروں میں نے تمہیں جاگ کے بنایا. پھر تمہیں رزق دینے میں نے کسی کی شراکت, واپسی شکریہ میں کسی کی شراکت کیوں پسند کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے جامع دعا ہے. فرمایا جس بندے نے صبح کہہ دیا 3 دفعہ, اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اے اللہ, جس نعمت نے میرے ساتھ یا تیری مخلوق میں سے کسی کے ساتھ بھی صبح کی ہے, جس نعمت نے بھی, وہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, بول رہے ہیں, دونوں پاؤں پر چل رہے ہیں, فَمِنْكَ وَحْدَكَ, یہ تیرے اکیلے کی طرف سے ہے, لا شریک لک, اس میں کوئی داتا, کوئی غریب نواز, کوئی چھوٹا, کوئی موٹا, کوئی بڑا, کوئی کاما والی سرکار, کوئی دمڑیاں والی سرکار, اس میں کوئی شریک نہیں. فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ, تو تعریف بھی تیری, شکر بھی تیرا. جس نے 3 دفعہ صبح یہ کہہ دیا اس نے پورے دن کا شکر ادا کر دیا. اور جس نے شام کو یہ کہا اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر, اس نے اس رات کا حق ادا کر دیا. یہ ممکن ہے کہ ہم رات کو 2 ٹانگوں سمیت سوئیں مگر سورج چڑھے تو ہماری ایک ٹانگ نہ ہو. یہ ممکن ہے کہ ہم رات کو دیکھتے ہوئے سوئیں اور صبح اٹھیں تو ہماری بصارت نہ ہو. اے اللہ, اگر ان نعمتوں نے میرے ساتھ صبح کی ہے تو تیرا اکیلے کا فضل ہے اور تیرا ہی شکر اور تیری تعریف. اللہ پاک نے شرک کو اتنا کھل کے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے کہ کسی کو یہ شک رہنا نہیں چاہیے کہ یہ شرک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ نماز میں شرک کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا تم ڈھیلی ڈالی نماز پڑھ رہے تھے, جب اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے تو ڈھیلی ڈالی پڑھ رہے تھے, روٹین میں. داڑھی بھی ٹھیک ہو رہی تھی, چیک بھی ہو رہی تھی, لمبی ہو گئی ہے 2 رکعتوں میں کہ نہیں ہوئی ابھی, ساری فکریں جو ہے نماز میں لگ جاتی. کوئی کان میں انگلی گھسائے ہوئے ہے, روٹین کی نماز پڑھ, اچانک اس کی نظر پڑ گئی کسی واقف آدمی پر,
فَهُوَ يُحْسِنُ صَلَاتَهُ، اس نے اپنی نماز کو سمارٹ کر لیا، ہاتھ پکے کر کے باندھ لیے، نظریں سجدے والی جگہ پہ جما لی اس نے۔ فرمایا یہ شرک۔ اب اس کی نماز کے دو مسجود ہو گئے ہیں، دو مطلوب ہو گئے۔ اب وہ سمارٹنس اس بندے کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے۔ اس نے سجدے میں پہلے روٹین کے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا تھا، اس واقف کو دیکھنے کے بعد اس نے 5-7 دفعہ کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا وہ جو 3 کے بعد ایکسٹرا کہیں اس نے، وہ اس بندے کے لیے شرک۔ ٹوپی اتاری ہوئی تھی، جا رہے تو روٹین سے دیکھا کوئی واقف آ رہا ہے، فوراً ٹوپی جیب سے نکالی، سر پر رکھ لی، یہ شرک۔ شرک کو ڈیفائن کرنے کے بعد پھر وجہ بتائی کہ وجہ کیا ہے اس کی، کاز کیا ہے اس کی۔ ما قدر اللہ حق قدری، تم اللہ کی شکتیوں کا، اللہ کی قوتوں کا ٹھیک اندازہ نہیں کر سکے ہو۔ تم نے اسے انسانوں کے ساتھ، اپنے بادشاہوں کے ساتھ رکھ کے تولا ہے، اور پھر تم نے اس کی کمزوریاں دور کرنے کے لیے اس کے وزیر چن لیے۔ مرض یہ ہے کہ اللہ کی قوت کا اندازہ کرنے میں تم سے غلطی ہوئی ہے، درست کرو اپنے اسٹیمیٹ کو۔ تم نے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے، اور پھر جہاں جہاں تمہیں خلا نظر آیا وہاں وہاں لا کے تم نے بت رکھ دیے۔ لٹا کے رکھو یا کھڑے کر کے رکھو۔ مکے والوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے، ہم نے ان کو لٹا دی۔ انہوں نے بدرنگ پتھر کے بنائے تھے، ہم سنگ مرمر کے بنا لیں۔ نیت میں فرق کوئی نہیں ہے، اللہ کی سپورٹ کے لیے ہم نے ان کو کھڑا کیا۔ پھر اللہ پاک اپنی قوتیں بیان کرتا ہے۔ ہوا کہ تم یہ شرک، یہ جو کر رہے ہو شرک ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں اللہ کی قوت کا اندازہ نہیں ہے، اور تم نے ان لوگوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارا انٹریکشن ہے، ان کو تم نے سب آفس کے طور پہ کھول لیا، ایجنٹ چن لیا۔ تم آپ آئی ڈی بنانے کے لیے جاتے ہیں نا ٹائپسٹ کے پاس رینیو کروانے کے لیے، بس آپ ادھر ہی جاتے، پیپر اٹھائے اور چلا گیا مکتبہ پہ ٹائپسٹ کے پاس، یہ رینیو کروانا ہے، وہ اسکین کر کے بھیج دیتا ہے۔ ہم نے یہ گلی گلی چوک چوک یہ ٹائپسٹ کھولے ہوئے، بس ان کے پاس جا کے روٹی، چڑھاوا، تیل، پیسے ان کی مٹھی میں رکھ دو، یہ آگے فیکس کر دیتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے جی مصطفیٰ مین آفس میں جانے کی؟ یہ ہے اصل بات۔ پھر اللہ پاک اپنی شکتیاں اور انسان کے ساتھ اپنا انٹریکشن بیان کرتا ہے۔ قرآن ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، سمجھنے کے لیے، بڑی دلچسپ کتاب۔ پھر اللہ پاک یہ کہنے کے بعد کہ تم نے، پھر وہ اپنی قوتیں بیان کرتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ تم تو انسان ہو، وہ تو پتوں کو بھی گن گن کے رکھتا ہے، کوئی پتا گرتا نہیں مگر اس کے علم میں پہلے گرتا ہے، پھر یہاں درخت سے گرتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں نہیں ہوتا کہ اسے پتہ ہوتا ہے۔ وہ پتہ ہوتا ہے تو نکالتا ہے نا اس کو، اسے پتہ نہ یہ کیڑا، اور میں نے کل اس کو کسی ملک کا پریزیڈنٹ بنانا تو اس کیڑے کو انسان بناتا ہے نا، کوئی بابے کو تو کوئی نہیں پتہ ہوتا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کسی چیز میں کتنی ہیومیڈیٹی ہے، کتنی نمی ہے، کتنا وتر ہے، اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں بیان کیا؟ کہ تم نے یہ سمجھا ہے، تمہیں یہ سمجھایا گیا ہے، اور یہ کوئی عام لوگوں کی مسکنسیپشن نہیں ہے، یہ بڑے بڑے فلاسفہ نے ڈالا کہ وہ جی اللہ پاک نے پہلا بٹن دبایا تھا، جیسے افتتاح کرتے ہیں، پریزیڈنٹ نے، وزیر اعظم نے آگے بٹن دبا دیا، بجلی گھر چل پڑا، زندگی میں پھر وہ ادھر جاتے ہی نہیں بجلی گھر کی طرف۔ پھر وہ سٹاف وہاں کا، مدیر وہاں کا، سپروائزر وہاں کا، فورمین وہاں کے، کلی وہاں کے کام کرتے رہتے ہیں، پریزیڈنٹ کو ادھر جانا نصیب نہیں ہوتا۔ تم نے اللہ کو بھی ایسا ہی سمجھا ہے کہ بس اس نے پیدا کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا، پیدا ہو گئے، اس کے بعد اب ہمارے اپنے ہی ذمہ ہے، کس سے منہ کالا کرتے ہیں۔ جیسے آپ مصطفیٰ جاتے ہیں، جس مکینک کی گراج میں مرضی ہے گاڑی گھسا لیں آپ، جو بھی سوٹ کرتا ہے آپ۔ اسی طرح جو گلی میں پہلی درگاہ آتی ہے وہاں جا کے سجدہ کر لو تم۔ کوئی کچی روٹی پہ مان جاتا ہے، کوئی کچے آٹے پہ مان جاتا ہے، کوئی 1000-2000 لے لیتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ بالکل مصفہ بنا ہو، جہاں تمہارا منہ سمائے جا کے مینٹیننس کروا لو۔ کوئی کسی کو شفا نہیں دیتا۔ 8 نبیوں کو چھوڑ کر 8ویں نبی خود ابراہیم علیہ السلام ہے، ان سے پہلے 7 نبی۔
سب نبیوں کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام. فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا میں اپنے آپ کو خود ہی دے لیتا ہوں. ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جی قرآن میں آیا نہیں الا ان اولیاء اللہ، اور نبیوں سے بھی بڑا کوئی اولیاء اللہ تھا؟ وہ بیٹے دیتے تھے لوگوں کو کہ خود مانگتے لیتے تھے. اللہ سے مانگا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بیماری لگ گئی اور میرے علم کے مطابق تو سب سے زیادہ رحیم ہستی ہے، اس لیے میں تیرے پاس فریاد لے کے آیا ہوں. شرک کی وجہ بھی بیان کا، سمپٹمز بھی اس کے بیان کیے، یہ نشانیاں شرک کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تم اللہ کی قدرتوں کا صحیح اندازہ نہیں کر سکے ہو، اور اللہ یہ ہے اور تمہارے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے. درست کیا ہمارے علم کو، یہ علاج ہے. اصل میں یہ ساری خامی ہمارے علم کی. ہمارا ونڈو کرپٹ ہو گیا، ونڈوز کرپٹ ہو گیا. اب جو چیز اس میں ڈالو اس کو وہ وائرس لگ جاتا. ہم ہر چیز کو اسی اینک سے دیکھتے، شرک کی اینک سے. موحد ہر چیز کو توحید کی اینک سے دیکھتا، اس کی نظر نیچے کہیں ٹکتی نہیں. یزدان کمانداور موحد چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے کسی کو کاز نہیں سمجھتا، اسے پتہ یہ کس نے کہا. اگر یہ سبب بنا بھی ہے تو فیصلہ کہاں سے ہوا ہے. نیچے اس کی نظر پسند، اس کا ذوق اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اللہ سے نیچے کسی چیز کو سوچنے کے لیے وہ تیار نہیں.